بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی اور میں ہوں خالدہ کبیر۔ پروگرام سماج کی آواز میں ہم بات کرنے والے ہیں مدر ڈے پر۔ آج دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد ایک فلاحی معاشرے میں ماں کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ماں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اس کی تعلیم و تربیت یافتہ نسل ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ذوالفقار علی، صوبہ ڈائریکٹر دی ایلیٹ اسکول گوجرا سے۔ جی سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے اس عالمی دن کے موقع پر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ سہ حرفی لفظ ماں قدرت کی حسین و دلکش صنائی کا انمول تحفہ ہے، جس کی مہک سے گھر کا آنگن معطر رہتا ہے۔ پتجھڑ میں رنگ و بو کی سندر مثال ہے۔ ماں ایک لفظ ہے جو اپنے اندر اپنائیت اور خاص طاقت رکھتا ہے۔ میم سے محبت، الف سے اللہ، نون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، جبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کا سبب بنے۔ پھر یہی محبت ہمارے ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور پھر اسی پر الگ احساس کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں ماں جیسی شفیق و مہربان اور عظیم ہستی کا سندس چہرہ تخلیق کر کے کائنات کے دلکش وسیع و عریض دامن پر محبت کو امر کیا۔ ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کی خدمت میں ہے عظمت۔ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خالق کائنات فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ گویا رب کائنات نے بھی اپنی محبت کو عیاں کیا تو پیکرے شفقت ماں کی ممتا کو بے لوث محبت کی چھاؤں میں سما کر کائنات کے پھیلے سندر آنچل پر ثبت کر دیا۔ ماں باپ کی اچھی تربیت ہر انسان کو عظیم بنا کر معاشرے میں بلند مقام دیتی ہے، اور اولاد خواہ جیسی بھی کیوں نہ ہو، اگر خود کو ممتا کے آنچل میں سمیٹ لیتی ہے تو کوئی پرسکون محسوس کرتی ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر ترتیب وار دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ گویا ماں کی ممتا ہر رشتے پر باری ہے۔ جی ناظرین، جس طرح اس مدر ڈے کے حوالے سے ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں، پروفیسر جلیل بٹ صاحب۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے کیا احساسات ہیں۔ السلام علیکم، میں پروفیسر جلیل بٹ بول رہا ہوں۔ مدر ڈے کے موقع پہ سماج ٹی وی کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ اس دن کے حوالے سے لوگوں کے خیالات، جذبات، احساسات جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں، تو اس میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ماں کا دن منانے کا عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ دن مخصوص کسی ایک دن کے لیے ماؤں کے لیے تو سارے دن، سارے لمحے، ساری گھڑیاں، اور کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وقت ہو جب ہم اپنی ماؤں کو بھول سکیں۔ اور میں تو اس عمر میں بھی آ کے اپنی ماں کے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ان کی کہی ہوئی باتیں جو ہے وہ میرے کانوں میں اسی طرح آواز آتی ہے، اور مجھے کئی چیزوں سے جیسے وہ منع کرتی تھی، کہیں وہ پیار کرتی تھی۔ تو ماں کے جتنے روپ ہیں، ماں دیکھیں، جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور پیدا ہونے سے لے کر چلنے کے عمل سے لے کے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اپنے
روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو زندگی کا وہ حصہ جو جب آپ کو شعور نہیں ہوتا، اور ماں جس طرح بچے کو پالتی ہے، اب ماں جو ہے چاہے وہ کتنے امیر گھر کی ہو یا غریب گھر کی ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ماں کا جو پیار ہے وہ ان چیزوں سے ماوراء ہے۔ ماں کی جو معاشی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن ماں اور بچے کا جو آپس کا جو تعلق ہے، جو یہ رشتہ ہے، یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ مائیں ہمیشہ قربانی دیتی ہیں، مائیں ہمیشہ بچوں کے لیے اچھا سوچتی ہیں۔ مائیں جب بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو اپنے چھوٹے بچوں کی طرح ہی سمجھتی ہیں۔ لیکن ایک افسوسناک جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو جب وہ ماں بار بار ہمیں پوچھنے پہ جواب دیتی ہے اور ہمارے نخرے برداشت کرتی ہے، موسموں کو نظر انداز کرتی ہے، تو وہ کس کس جو لمحوں سے گزرتی ہے، مشکلات زندگی کی فیس کرتی ہے، لیکن بچے کو جس ایک پیاری نگاہ سے دیکھ لے اور بچے کی جو جتنی مشکلات ہوتی ہیں وہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں اس مشکل سے نکل گیا ہوں۔ تو ماں کا رتبہ، ماں کا مقام، اس لیے ماں کے قدموں تلے جنت جو ہے وہ ایک سمبل کے طور پر یہ لفظ یا یہ ایک ہدایت ہے ہمیں کہ ماں کا احترام کریں۔ جہاں تک بات ہے کہ میں اب تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ وہ مائیں اسپیشلی جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں اپنے اولاد کو پالتی ہیں، اور وہ مائیں جنہیں کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے، یعنی مشکل ترین زندگی کے وہ دور جب وہ ماں اکیلی باپ کی طرح بھی اور ماں کی طرح بھی اور زمانے کو بھی فیس کرتی ہے، وہ مائیں جو ہیں وہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ماں کو آج کے دن نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ماں جو ہے وہ دیہی علاقے میں ہو، شہری علاقے میں ہو، مائنارٹی سے تعلق رکھتی ہو، ماں پڑھی لکھی ہو، ماں ان پڑھ ہو، ماں ہمیشہ اس کی محبت کا ایک ہی روپ ہے، اور وہ روپ ہے پیار کا روپ۔ پیار اور شفقت اور قربانی، یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں کہیں اور اس درجے پہ نہیں ملتے۔ تو ماں کو صرف بچے شاید اس وقت ہی پہچان پاتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں کا جو ہے جس طرح بچے کو جنم دینے سے پہلے ماں کے 3 میں ادوار گنتا ہوں: جنم دینے سے پہلے، جنم دینے کے دوران، اور دنیا میں آنے کے بعد بچے کو اس قابل کر دینا کہ وہ سوچ بچار کر سکے، اپنا اچھا برا سوچ سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ماں مطمئن نہیں ہوتی، ماں آخری دم تک بچے کا جو تربیت کا عمل ہے اس کو جاری رکھتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماواں، پنجابی میں کہتے ہیں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ تو سماج ٹی وی کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسپیشلی اس کے CEO جناب آصف ہنڈ صاحب کو، کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے کہ یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں۔ میں معذرت خواہ ہوں اس حوالے سے کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا پیغام ریکارڈ کرا دوں، اگر ممکن ہو سکے تو میرا پیغام یہ محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور میری ایک الگ سے ویڈیو ہے جو ماں کے اوپر ہی بنائی گئی ہے، وہ میں شیئر کرتا ہوں، اس کو اس دن کے حوالے سے اگر آپ شامل کر لیں، چونکہ وہ ان ماؤں کے لیے ہے جن ماؤں کو اکیلے میں بچوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ بہت شکریہ، وہ ویڈیو بھی میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن یہ سارا کریڈٹ جناب آصف صاحب کو اور ان کے ٹیم کو جاتا ہے، اور یہ جو سماج ٹی وی نے یہ جو قدم اٹھایا ہے بہت ہی قابل تحسین ہے۔ پروفیسر جی، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی ماں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ انمول سرمایہ ہے جو دوبارہ کبھی لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ دیکھتے رہیے پروگرام سماج کی آواز خالدہ کبیر کے ساتھ۔